میں آپ کو عمران خان کا پیغام پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں کیونکہ عمران خان کا پیغام بہت ضروری ہے اور عمران خان کے جانثار ساتھی نجیب اللہ خان کو بندوق کی زور پر اغوا کر لیا۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد مزید جلسے ہوں گے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے کچھ تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں۔ 2 رات پہلے کی بات ہے کہ میری رہائش گاہ پر پولیس کی نفری نے چھاپا مارا۔ خیبر پختونخوا کے تمام شہروں میں اور اس کے بعد پھر پنجاب اور آخر میں اسلام آباد کی طرف ہم جو ہے وہ بلڈ اپ کریں گے۔ السلام علیکم، آج کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ آج کے میرے گیسٹ ہیں عرفان سلیم صاحب، پشاور سے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پشاور کے صدر ہیں اور جلسے کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ جلسے میں کتنے لوگ شرکت کر رہے ہیں، جلسے گاہ کی اہمیت بتائیں گے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں نے جو جلسے گاہ کا دورہ کیا ہے اس حوالے سے بھی بتائیں گے اور کون کون سی لیڈرشپ خطاب کرنے جا رہی ہے، عوام کا کیا مومنٹم ہے، یہ ساری تفصیلات اور تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ لیکن ہم عرفان سلیم صاحب کی جانب جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ میرا چینل دی نیوٹرل ود عالیہ شبیر کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جتنی ریچ ہوگی آپ میرے ساتھ رہیں گے اور میری خبریں جو ہے وہ دیکھ اور سن سکیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو عمران خان کا پیغام پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں کیونکہ عمران خان کا پیغام بہت ضروری ہے۔ عمران خان نے یہ 27 سپٹمبر کے جلسے کے حوالے سے کہا ہے کہ جلسہ جمہوریت کی بحالی اور قانون کی بالادستی کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے امن اور انسانی حقوق کی تکریم بحال کروانے کے لیے ہوگا۔ میں قید و بند کی صحبتیں اس لیے جھیل رہا ہوں تاکہ میری قوم کو حقیقی آزادی مل سکے۔ ملک بھر سے شہری ہفتے کے دن پشاور جلسے میں شرکت کریں اور ظلم کے خلاف اعلان بغاوت کریں۔ یہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے پیغام 27 سپٹمبر کے جلسے کے حوالے سے جو کہ آج ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے پیغام دیا تھا اور یہ پیغام انہوں نے 25 سپٹمبر کو اپنا جاری کیا تھا۔ یہ تو ہو گیا جی عمران خان کا پیغام۔ اس کے علاوہ جنید اکبر صاحب نے ایک ٹریلر جاری کیا اس جلسے کے حوالے سے، وہ ٹریلر بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ٹریلر ذرا دیکھیے۔ پشاور تیار ہو جاؤ، یہ وقت ہے خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا، یہ وقت ہے خان کی کال پر لبیک کہنے کا، اس جلسے کو کامیاب بنانے کا اور دنیا کو پیغام دینے کا کہ عمران خان کی قیادت میں قوم متحد ہے، تحریک انصاف ایک ہے اور پاکستان یکجا ہے۔ انشاءاللہ پشاور کا جلسہ تاریخی ہوگا اور اپنی مثال آپ ہوگا۔ تو آئیے 27 ستمبر کو اپنی آواز کو اپنی طاقت بنائیں، QR کوڈ سکین کریں اور اس تحریک کا حصہ بنیں۔ اچھا، نیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کچھ خبریں ہیں اور خبریں جو ہیں وہ 1-2 خبریں بس شارٹلی شیئر کروں گی، پھر عرفان سلیم ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے۔ اچھا، خبریں یہ ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو اور حکومت پکڑ دکڑ نہ کرے ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو PTI لاہور کے سرگرم کارکن ہیں اور عمران خان کے جانثار ساتھی نجیب اللہ خان کو پشاور جلسے سے پہلے ہی نامعلوم لوگوں نے یہ کہہ سکتے ہیں یا پھر پنجاب پولیس نے کہہ سکتے ہیں اور بندوق کی زور پر اغوا کر لیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے بیٹے کی ایک ویڈیو ہے اور وہ بیٹے کی جو عمر میرے سامنے ہے، جو میں تصویر دیکھ رہی ہوں، اور تقریباً ان کی جو عمر مجھے لگ رہی ہے کوئی 12 سے 13 سال یا 10 سال اس کے قریب ہے۔ اور یہ بچے نے جو گفتگو کی ہوئی ہے، یہ بچے کے سامنے اس کے باپ کو گھسیٹ کر پولیس لے گئی۔ بچے کے سامنے باپ کو گھسیٹ کر لے کے جانے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کہ آپ اس بچے کے ذہن میں جو ایک نقش چھوڑ کر جا رہے ہیں خوف کا، اپنے باپ کے ساتھ ہونے والے ظلم کا، اور پھر اس بچے کی گفتگو سنیں اور اس کے معصوم سوال سنیں، یقین مانے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور آپ کا دل پھٹ جائے گا کہ یہ بچہ کیا گفتگو کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بتائیے کہ ہمارا قصور کیا ہے، میرے باپ کا میں نے سوال کیا، یہ بچہ یہ سوال اٹھا رہا ہے اور اس نے اپنے جو ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ میں نے یہ جو پولیس والے تھے اور جو سول لوگ تھے میں نے ان سے سوال کیا کہ بتائیے میرے والد صاحب کا قصور کیا ہے، کیا میرے والد صاحب نے کوئی قتل کیا ہے، کیا کوئی ڈاکہ ڈالا ہے؟ تو ان کو کوئی جواب نہیں ملا اور اس بچے کے سامنے اس کے والد کو گھسیٹ کر لے گئے اور اس کا یہ نجیب اللہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور عمران خان کے سپورٹر ہیں، ڈائی ہارٹ فین ہے، اور ان کا قصور یہ تھا کہ یہ پشاور جلسے کے لیے جانا چاہتے تھے
اب हुकूमत का खौफ का आलम ये देखें कि पेशावर जलसा जो हो रहा है, इसके लिए पंजाब से जो लोग जा रहे हैं वहां से पकड़ दकड़ शुरू की गई और लोगों को जो हरासा भी किया गया, लोगों को इस तरह से डराया धमकाया भी गया, और जो नहीं डरे, जो नहीं झुके, उनको इस तरह से उनके बच्चों के सामने घसीट कर ले जाया गया। तो ये सोचिए कि ऐसा क्या होगा। ये बच्चे की गुफ्तगू भी जरूर आप सुनिए, ये मैं वीडियो आपको दिखाती हूँ, आप देखिए। इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने जो कमेंट भी किया हुआ है, उन्होंने कहा है नजीब भाई का अगवा और उनके साथ बदसलूकी इस निजाम का पाकिस्तान के अवाम के इंसानी हकूक पर हमला है, ये स्याह रात खत्म होने को है। इसके अलावा शौकत बसरा साहब ने भी इसके ऊपर कमेंट किया हुआ है और उन्होंने भी कहा है कि ये इमरान खान के जानिसार हैं नजीबुल्लाह, और इनको पेशावर जलसे से कबल जो है अगवा कर लिया गया है। और उनके बेटे अरहमुल्ला खान का ये वीडियो पैगाम है, जो उन्होंने कहा है कि डूब मरो बेशर्मो, कि ये एक बच्चे ने जो वीडियो पैगाम जारी किया हुआ है, और तो उसके बाप का कसूर ये है कि वो सिर्फ एक जलसे में, पॉलिटिकल राइट है, एक जलसा, पॉलिटिकल राइट तो आप नहीं छीन सकते कि एटलीस्ट आप जलसे में जाने से तो नहीं रोक सकते, तो लेकिन ये है। इसके अलावा शेख वकास अकरम साहब ने कुछ तस्वीर और वीडियोस शेयर की हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये 2 रात पहले की बात है कि मेरी रहायश गाह पर पुलिस की नफरी ने छापा मारा, सिर्फ इसलिए कि 27 को पेशावर में जलसा है, ये जानते हुए कि मैं जंग में मौजूद नहीं हूं। मेरे लोगों को तंग किया गया, मेरी समझ से बाहर है कि इसमें क्या मंतक है। बहरहाल मैं ये पैगाम दे दूं, खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये तो इस वक्त जाहिर है कि इंतजामिया कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि बेबस इसलिए है कि ये पेशावर में जलसा हो रहा है, पेशावर में, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और इमरान खान ने, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने लगी हूँ, और वो बात ये है कि अब सब देखते हैं, सब कहते हैं, हम भी कहते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, तनकीद करते हैं कि देखें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिखर गई है, इमरान खान का जो है पैगाम है ये नहीं पहुंचा रहा, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो उसके खिलाफ हो गया, इमरान खान के पैगाम को कोई जो है वो इग्नोर कर रहा है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हो या फिर दूसरे तीसरे जो भी लीडर्स हो। लेकिन इमरान खान ने जैसे इस 27 सितंबर की कॉल दी, उस वक्त ये लीडरशिप को पैगाम दिया कि सब मुत्तहिद हो जाएं, सब अपने जो डिफरेंसेस हैं, जब अपने इख्तलाफात हैं, वो एक साइड पे रखें, सिर्फ जलसे पर फोकस करें, और आपको ये फोकस होता हुआ नजर आएगा। चाहे हुकूमत हो, चाहे ये सिस्टम हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हों, जब इमरान खान का पैगाम आता है, अवाम उनको कहती है कि भाई अब निकलो, और ये लीडरशिप फिर मजबूर हो जाती है मुत्तहिद होने पर और इमरान खान के लिए बाहर निकलने पर, और इमरान खान जो है वो फिर एक बार फिर बाजी जीत जाता है। और ये जलसा देखें, ये मोमेंटम देखें कि जलसे से पहले ही आपने देखा है कि लोगों का जो जोशो खरोश है, लोग तो रैलियां निकाल रहे थे, रात गए, लोगों ने शमें जला रखी थी। इसके अलावा वो वीडियोस हमारे सामने आई, और जुनेद अकबर साहब, सलमान अकरम राजा साहब पेशावर में मुख्तलिफ जगहों पर गए और वो लोगों को जलसागाह में आमद के हवाले से लोगों को इन्वाइट कर रहे थे, लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे। हालांकि पेशावर और केपीके में इस वक्त ये सूरत हाल है कि वहां पे खौफ का आलम है, इस वजह से कि वहां पर ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन के हवाले से भी अली अमीन गंडापुर साहब लाहे अमल देने जा रहे हैं। चलें जी, सारी बातें तो ये हो गई, कुछ जो खबरें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, लेकिन आप चलते हैं इरफान सलीम साहब की जानिब। इरफान सलीम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर हैं पेशावर के, जैसे कि मैंने आपको बताया। इरफान सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया है। जाहिर है इस वक्त आप सारे अरेंजमेंट भी देख रहे हैं और टाइम भी आपने दिया है। सबसे पहले बताइएगा कि जिस जगह पे ये जलसा हो रहा है उसकी कैपेसिटी बताइएगा कि कितनी है, और आपने अरेंजमेंट कितने लोगों का किया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि टारगेट जो है वो 10 लाख लोगों का रखा गया है कि जलसे में 10 लाख लोग आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये जो जगह है ये वो वाहिद ग्राउंड है पेशावर में कि जब भी कोई तहरीक इंसाफ अपना जलसा करती है तो वो इसी ग्राउंड में करती है। 9 अप्रैल 2022 के बाद जब खान साहब ने 3 दिन के नोटिस के ऊपर ये कहा कि पेशावर में जलसा करना है, तो ये वही तारीखी ग्राउंड है जब अहले पेशावर ने और अहले दुनिया ने, पूरी दुनिया ने देखा जब खान साहब
عدم اعتماد کے بعد جو پوری تحریک پشاور پورے پاکستان میں چلی تو اس کا آغاز پشاور سے ہوا تھا. تو وہ تاریخی جلسہ اگر آپ وہ نکالیں 13-14 کی اپریل کی درمیانی رات کو جو جلسہ ہوا تھا وہ ایک تاریخ ساز جلسہ تھا. وہ خیبر پختونخوا کی تاریخ کا پشاور کے عوام نے سب سے بڑا جلسہ دیکھا تھا. پھر اس کے بعد تقریباً جو ہے 6 مہینوں کے بعد دوبارہ خان صاحب نے جلسے کا کہا اور اسی مقام کے اوپر جلسہ ہوا تھا. اس کے علاوہ جو ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی یہاں پہ جلسہ کرنے کی ہمت نہیں کرتی. اگر کوئی یہاں پہ جلسہ کرنے کی کوشش کرتی بھی ہے تو وہ اس کا وہ میں 25% جو جگہ ہے اس کو پکڑتی ہے اور اس میں بھی آدھا حصہ جو ہے وہ کارڈن آف ریڈ زون ڈکلیئر کر کے اور پھر اس کے بعد جلسہ کرتی ہے. ادروائز کوئی بھی اس جلسہ گاہ میں جلسہ نہیں کر سکتی. اب اس جلسے کی اہمیت کیا ہے؟ اس جلسے کی اہمیت یہ ہے کہ 26 نومبر کو جو ہمارے کارکنوں کے اوپر ہمارے لوگوں کے اوپر جو بربریت کی گئی، جو ہمارے کارکنوں کو اسٹریٹ فائر کر کے ریاستی اداروں نے شہید کیا، زخمی کیا، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں یہ سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے. تو تقریباً 1 سال کے بعد یہ ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے. اب آپ کو جیسے پتہ ہے کہ خان صاحب کے جو پیغامات آ رہے ہیں ان کے مطابق ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران انہوں نے جو ہے وہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے ہیں، سینٹ کے جو ہے وہ انہوں نے استعفے دے دیے ہیں. اگلا مرحلہ وہ آپ جج کر سکتی ہیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. یہ اسی مرحلے کا آغاز ہے، نقطۂ آغاز ہے. اور یہاں سے پشاور سے جو تحریک اٹھنے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی عزیز آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد مزید جلسے ہوں گے خیبر پختونخوا کے تمام شہروں میں، اور اس کے بعد پھر پنجاب اور آخر میں اسلام آباد کی طرف ہم جو ہے وہ بلڈ اپ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی عزیز فیصلہ کن جو ہے وہ مارچ اسلام آباد کی طرف ہم کریں گے. ہم یہ جلسہ یہ اس کی تیاری میں ہو رہا ہے. رائٹ، بالکل. اچھا، یہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ میں جلسے کہا کہ ابھی جو انیشل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اس میں صرف عمران خان کی بڑی سی پکچر لگی ہوئی تھی، اس کے علاوہ اور کسی بھی لیڈر کی پکچر نہیں لگی ہوئی تھی. تو یہ کوئی ظاہر ہے کہ عمران خان کو ہی صرف فوکس کیا گیا ہے، عمران خان کو ہی سامنے رکھا گیا ہے. عمران خان ہی ہماری تحریک کا مرکز ہے، عمران خان ہی اس پارٹی کا چیئرمین ہے. ہم سب جو جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی یہاں پر اگر کوئی سینیٹر ہے، پارلیمنٹیرینز ہیں، عہدیدار ہیں، ان سب کا محور جو ہے ان کا جو ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان اس وقت جو ہے اس ملک کی لڑائی لڑ رہا ہے. اس ملک میں جس قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، میڈیا کے اوپر قدغنے ہیں، عدلیہ کو جس طریقے سے غلام بنایا گیا ہے، اور جس طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ ججز بھی جو ہیں وہ اپنے انصاف کی خاطر جو ہے وہ عدالتوں کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہیں. لیکن آج جس قسم کا فیصلہ ہوا ہے جسٹس جہانگیری صاحب کو، جیسے دیکھیں نا اس سے پہلے وہ ایڈوکیٹ جنرل بنے، وہ سیشن جج بنے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے. اس وقت تو ان کی ڈگری ٹھیک تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرنا شروع کیے اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی ٹاؤٹ نہیں ہوں، میں کسی سیکٹر کمانڈر کے کہنے کے اوپر چلتا نہیں ہوں، تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیا گیا، ان کی ڈگری جعلی قرار دے دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جس قسم کی فسطائیت اور بربریت جاری ہے اس کی مثال تو پاکستان کی تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں ملتی. آپ دیکھیں بلوچستان سلگ رہا ہے، خیبر پختونخوا کی عوام اس وقت جو ہے جس دہشت گردی کی جس لپیٹ میں ہے، جو ملٹری آپریشنز اس وقت ہو رہے ہیں، جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، یہ تیرا کا واقعہ آپ دیکھ لیں، یہ سب جو ہے یہ ملک کو توڑنے کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف واحد ایک ایسی جماعت ہے اور عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے کہ جس کے کہنے کے اوپر پورا ملک اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کی تمام پاکستان کی تمام اکائیوں میں جو ہے وہ اس کی ایک نمائندگی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کل کا جلسہ ہم نے دیکھا ہے کہ رات گئے علیمہ صاحبہ، عظما صاحبہ اور نورین خان صاحبہ نے جلسے گاہ کا وزٹ کیا، اور اس وقت تو مومنٹم ہی کچھ اور تھا. عمران خان کی بہنیں جلسہ گاہ میں پہنچتی ہے. آپ کی آواز جی، میرا سوال یہ تھا کہ عمران خان کی بہنیں جلسہ گاہ پہنچتی ہیں اور جلسے کا دن بھی نہیں ہے، تو ایک مومنٹم ہی ڈیفرنٹ ہے. حالانکہ وہ نان پولیٹیکل فگر ہیں، لیکن عمران خان کی بہنیں ہیں تو مومنٹم ڈیفرنٹ میں نے دیکھا ہے. تو کیا عمران خان کی بہنیں جلسے کے دن یعنی کہ آج کے دن آئیں گی جلسے گاہ، اور پھر کیا ان کا خطاب بھی ہوگا؟ علیمہ صاحبہ کا اسپیشلی خطاب متوقع ہو سکتا ہے؟ وہ آج صرف یکجہتی کے پشاور سے
तहरीक इंसाफ से जो यकजहती का इजहार करने आई है, वो कारकुनों को एक जज्बा देने आई है। जिस तरह वो रोजाना जब भी मिलती है अडियाला जेल के बाहर और वो जो अवाम को जो पैगाम देती है, तो वो पैगाम ये देने आई है कि जलसे में वो शिरकत नहीं करेंगी और ना ही वो खिताब करेंगी। वो एक नॉन पॉलिटिकल फिगर है, लेकिन इस वक्त जो है वो उनका, आपको पता है कि अटैचमेंट है लोगों की, अवाम की, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की, कारकुनों की, तो वो हौसला अफजाई के लिए आ जाएंगे। इससे इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो सेंटिमेंट्स है आम लोगों का, वर्कर्स तो छोड़े, आम लोगों का जो सेंटिमेंट्स है, कल आपने देखा होगा कि हमारी जो सूबाई लीडरशिप और आज मरकजी लीडरशिप पेशावर के मुख्तलिफ बाजारों में घूमी है और लोगों को जो उन्होंने पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और लोगों को दावत दी है, तो देखें होता है अक्सर कि लोग उनको गिले करते हैं, शिकवे करते हैं हुकूमत का, ओहदेदारों का, पार्लियामेंटेरियंस का, या पार्टी के हवाले से लोग बात करते हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जब वो गुजर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो लोगों ने जिस किस्म के जज्बात का इजहार किया है वो आप देखने के काबिल थे। इंशाअल्लाह ताला अजीज आप देखिएगा कि पेशावर नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह। राइट, बस लास्टली मुझे बताइएगा कौन कौन से रहनुमा खिताब करने जा रहे हैं? और देखिए, तमाम मरकज़ी लीडरशिप जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आज सलमान अकरम राजा साहब भी आए थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब भी थे, उनके साथ जो हमारी सूबाई लीडरशिप है, जुनैद अकबर साहब, आतिफ खान साहब और ये अली असगर खान साहब, अभी वज़ीर आला साहब ने विजिट किया, अलीमा खान बीबी ने जो है वो विजिट किया जलसा गाह का, स्टेज पर गए, उन्होंने लोगों से मिले, कारकुनों से मिले। जो इंशाअल्लाह ताला जिस तमाम लीडरशिप जो मेनली हमारी लीडरशिप है, जो मरकज की और सूबाई, और फिर वज़ीर आला साहब, ये सब खिताब करेंगे जी, खिताब का टाइम बता दीजिएगा ताकि जो 4 बजे हमारे जलसे का टाइम है, 4 बजे हमारे जलसे का टाइम है, और 6:30 बजे जो नमाज का, मगरिब की नमाज तकरीबन 10 ऊपर 6 बजे होती है यहाँ पर, तो उसके बाद जो है हमारे जलसा जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। इरफान सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जलसे के हवाले से तफसीलात के साथ बताया कि क्या तैयारियां हैं, और फिर उसका शेड्यूल भी आपने कम्प्लीटली बता दिया है, और मोमेंटम तो जाहिर है हम देख भी रहे हैं और आपने भी बताया है। तो अब जाहिर है कि अब सबकी नजरें जो है वो पेशावर जलसे के हवाले से हैं, और इमरान खान का पैगाम है तो सब मुत्तहिद हो गए हैं, सब ने इख्तलाफात बुला दिए हैं। आज का व्लॉग यहाँ तक ही है, क्योंकि अब जलसे की तैयारियां हो रही हैं। जब जलसा होगा तो हम भी आपके साथ जलसे के हवाले से जो मजीद डिटेल है वो शेयर करेंगे। आज के व्लॉग का फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले व्लॉग का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।